بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانا چاہتا ہوں جسے سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شعبان کی پہلی رات ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب آسمان سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، اور اس وقت جو انسان ایک خاص تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کی 7 نسلوں تک سے رزق کی تنگی ختم کر دی جاتی ہے۔ لیکن وہ لمحہ کب آتا ہے اور وہ تسبیح کیا ہے، یہ میں آپ کو اس ویڈیو کے بالکل درمیان میں ایک خاص نشانی کے ساتھ بتاؤں گا، اسی لیے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو کو اسکیپ مت کیجیے گا، کیونکہ اگر وہ لمحہ گزر گیا تو پھر پورے سال ایسا موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ کیا آپ تیار ہیں اس مہینے کا استقبال کرنے کے لیے، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا کائنات کے والی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے؟ ذرا تصور کیجئے، جس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات مبارکہ سے فرما دے، اس مہینے کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ آج کی یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی زندگی کی تقدیر بدلنے والا ایک خاص پیغام ہے۔ اگر آپ مالی تنگی کا شکار ہیں، اگر آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے، اگر آپ کی دعائیں برسوں سے ادھوری ہیں، تو یقین جانیے کہ شعبان کا چاند اپنے ساتھ آپ کی خوشیوں کی نوید لے کر آ رہا ہے۔ آج میں آپ کو وہ ایک ایسی تسبیح اور ایسا عمل بتاؤں گا جو چاند نظر آتے ہی آپ نے کرنا ہے، اور پھر آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ اس میں بتائی گئی ایک ایک بات مستند ہے اور آپ کی دنیا و آخرت سنوار سکتی ہے۔ میرے دوستو، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم رجب کی اہمیت کو جانتے ہیں، ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں، لیکن شعبان وہ سنہرا پل ہے جو ہمیں رمضان کے لیے تیار کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران رہ جاتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں بندوں کے سال بھر کے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، جب آپ کے سال بھر کی رپورٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائے تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اس وقت آپ کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہو؟ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال دیکھے تو آپ ذکر الہی میں مشغول ہوں؟ یہ مہینہ گناہوں کو مٹانے اور درجات کو بلند کرنے کا مہینہ ہے۔ اسے شہر الصلاۃ علی النبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کی پہلی رات کی عبادت کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہی مغرب کے وقت آپ کو چاند نظر آئے یا آپ کو خبر ملے کہ شعبان کا چاند طلوع ہو چکا ہے، تو سب سے پہلے اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے آسمان کی طرف دیکھیں اور وہ دعا پڑھیں جو کائنات کے سب سے سچے انسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس دعا کا ترجمہ سن کر آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے برکت،
ایمان، سلامتی اور اسلام مانگ رہے ہیں۔ جب آپ مہینے کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگ لیتے ہیں تو اللہ پاک پورے مہینے آپ کو آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد ہے کہ یا اللہ، میں اس مہینے کا آغاز تیری بندگی سے کر رہا ہوں۔ اب توجہ فرمائیے، کیونکہ میں وہ خاص بات بتانے جا رہا ہوں جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا۔ وہ مبارک لمحہ چاند نظر آنے کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد شروع ہوتا ہے، جب رحمت کے فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ اس وقت آپ نے مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا وظیفہ کرنا ہے۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کا 1/3 حصہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے شعبان کی پہلی رات 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ تعداد وہ ہیں جو بدر کے غازیوں کی تھی۔ یہ وہ تعداد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی رہی ہے۔ جب آپ اس تعداد میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے آپ کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ کے سر پر پہاڑ جتنا قرض بھی ہوگا تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک غیب سے اس کی ادائیگی کا سامان پیدا فرما دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی کبھی کمی نہ ہو اور پورا سال برکت رہے تو سورہ اخلاص کے بعد صرف 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے جامع سورت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت عطا کی جب دشمن آپ کو طعنہ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کر دی۔ جب آپ شعبان کی پہلی رات خیر کثیر کی نیت سے سورہ کوثر پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کے رزق، آپ کی عمر اور آپ کی خوشیوں میں ایسی خیر کثیر پیدا کر دے گا کہ آپ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہتے ہیں کہ پیسہ آتا تو ہے مگر بچتا نہیں، یا کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، شعبان درود شریف کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں وہ مشہور آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اس مہینے میں آپ جتنی کثرت سے درود شریف پڑھیں گے، آپ کی دعائیں اتنی ہی تیزی سے قبول ہوگی۔ درود شریف وہ واحد عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ شعبان کی پہلی رات اپنے وظائف کے آخر میں کم از کم 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد ضرور کریں تاکہ آپ کی تمام عبادات پر قبولیت کی مہر لگ جائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، شعبان کو صرف وظائف تک محدود نہ رکھیں۔ یہ مہینہ اپنے دلوں کو صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ کے کسی رشتہ دار سے تعلقات خراب ہیں، اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے تو اسے آج ہی صاف کر دیں، کیونکہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان کے جو مشرک ہوں یا جن کے دلوں میں کینہ ہو۔ اسی لیے چاند نظر آتے ہی توبہ استغفار کرے اور نیت کرے کہ یہ مہینہ میں غفلت میں نہیں گزاروں گا۔
آج میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں، اس شعبان کی پہلی رات یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کریں اور پھر کمنٹ سیکشن میں آ کر مجھے بتائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی پیدا کی۔ یاد رکھیے، وظیفہ تب ہی اثر کرتا ہے جب یقین کامل ہو اور آپ نماز کے پابند ہوں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو وظائف کا وہ اثر نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ اسی لیے نماز کی پابندی کا عہد کریں۔ یہاں میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاتا چلوں کہ شعبان کے مہینے میں کثرت استغفار کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ استغفار وہ کنجی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے زندگی کے معاملات الجھ گئے ہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو اس پورے مہینے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی کثرت کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ شعبان کی پہلی رات جب آپ تسبیحات مکمل کر لیں تو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے رمضان کے لیے پاک و صاف کر دے۔ شعبان کا مہینہ ایک ایسی کھیتی ہے جس میں آپ بیج بوتے ہیں اور رمضان میں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ اگر آپ آج سے ہی اپنی زبان کو ذکر الہی کا عادی بنا لیں گے تو رمضان میں آپ کے لیے روزہ رکھنا اور تراویح پڑھنا بوجھ نہیں بنے گا۔ یاد رکھیے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں، اسی لیے اس شعبان کو غنیمت سمجھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شعبان شروع ہوتے ہی قرآن پاک کی تلاوت میں اس قدر مگن ہو جاتے تھے جیسے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے۔ آپ بھی نیت کریں کہ اس ماہ میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن پاک مکمل کریں گے یا روزانہ ایک پارہ ضرور پڑھیں گے۔ جب آپ کا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے گونجے گا تو شیاطین وہاں سے بھاگ جائیں گے اور رحمت کے فرشتے ڈیرے ڈال لیں گے۔ یہ مہینہ بخشش کا ہے، یہ مہینہ توبہ کا ہے، یہ مہینہ رب کو منانے کا ہے۔ شعبان کی راتوں میں تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کیا کریں، اسے اپنے دکھ سنائے، اس کے سامنے روئیں، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے اور وہ اپنے بندے کے آنسوؤں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک مہینے کی تمام ساعتیں اپنی رضا میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ شعبان کا یہ چاند ہمارے لیے، ہماری امت کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا۔ الہی ہمیں رمضان کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اب آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ان لوگوں میں شامل ہو جن کے لیے ہم خاص دعا کرتے ہیں تو کمنٹ میں یا اللہ ضرور لکھیں اور اپنی دعا کی درخواست کریں۔ ہم انشاءاللہ آپ کا نام لے کر اللہ کے حضور دعا کریں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ گروپ اور فیس بک پر اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئکن دبا دیں تاکہ ایسی ایمان افروز ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔